اس کے بعد کبھی موقع ملے گا یا نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ نے دن یاد رکھنا ہے اور میری باتیں یاد رکھنی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے کہ انسانی معاشرہ جانور اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق کیا ہوتا ہے؟ انصاف۔ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، طاقتور کا قانون چلتا ہے۔ انصاف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے، جدھر قانون طاقتور اور کمزور کو ایک طرح دیکھتا ہے۔ یہ میری بات آپ نے سننی ہے، کیونکہ آپ کو آج کیا وہ ایک وجہ ہے کہ ہمارا ملک پیچھے رہ گیا اور دنیا آگے نکل گئی؟ ہمارے کالج کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں آیا، طاقت کی حکمرانی۔ جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے تو NRO مل جاتا ہے، اور صرف چھوٹے چور جیلوں میں جاتے ہیں، بڑے ڈاکو جیلوں میں نہیں جاتے۔ سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیر اعظم بن گیا۔ تو اللہ سن لیں، دنیا کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی کوئی آیا ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے، وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی انسان نے اس دنیا میں وہ اچیومنٹ نہیں کی جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ کوئی انسان نے انسان کی تاریخ میں وہ اچیومنٹس نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو قوم چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہے اور بڑے ڈاکوؤں کو پکڑ نہیں سکتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہوا ہے، اور میں جو آپ کے پاس آیا ہوں، سب سے پہلی میں آپ کو چیز کہوں گا کہ اپنی پڑھائی کے اوپر آپ کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ قومیں وہ اوپر جاتی ہیں جو اپنے انسانوں کے اوپر تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتی ہے، اور یہ جو اپنے آپ نے یونیورسٹی کی بات کی، انشاءاللہ میں یہ چیف منسٹر سے بات کروں گا اور آپ کو اگلا سٹیٹس دلوانے کی کوشش کروں گا یونیورسٹی کا۔ لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے وہ جب ملک کے اندر ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے، زندہ معاشرہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کیوں کہا جہاد کرنے کا؟ جہاد کیا ہے؟ جہاد ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا۔ جانور ظلم اور ناانصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافک اینیمل پلانٹ میں کہ جو افریقہ کا سب سے طاقتور جانور سمجھا جاتا ہے وہ افریقن بفلو ہے، جو افریقہ کی بھینس ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ 5، 6، 10 شیر، ہزاروں بھینسیں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ پہلے ان کو ڈراتے ہیں، وہ جب بھاگنا شروع کرتی ہیں تو ایک بھینس کو پکڑ لیتے ہیں 5، 6 شیر،
اور وہ سارے اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانور ہیں. جانور اپنا سوچتا ہے. انسانی معاشرے کے اندر اس لیے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو, ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ. جو ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے رائے حق پہ اور اس کی جان جاتی ہے, اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دیتا ہے, سب سے بڑا رتبہ دیتا ہے. آج اگر ارشد شریف اس ملک کا ایک ایسا صحافی جو رائے حق پہ کھڑا تھا, اپنے ملک کے لیے جدوجہد کر رہا تھا کہ چوروں کو اور ڈاکوں کو بے نقاب کرنے کا, اور جو رجیم چینج ہوئی اس کے خلاف جو جہاد کر رہا تھا, جو اس کا قتل کیا گیا, اس کا رتبہ شہیدوں میں جاتا ہے. یہ قوم ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی کہ اپنی جان قربان کی اس نے حق کے لیے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ زندہ معاشرہ ہمیشہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. خوف کے بت کی پوجا نہیں کرتا, خوف کی وجہ سے ظالم کا مقابلہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے. سب سے بڑا سانحہ مسلمانوں کی تاریخ میں جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں, لیکن انہوں نے یزید کے خوف کی وجہ سے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی, اور ہمیشہ کے لیے وہ پچھتائے کہ اتنا بڑا ظلم ہونے دیا انہوں نے. آج بھی یہی ہے. میں جو آپ کے پاس آیا ہوں صرف ایک چیز آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ جو چور اوپر ہمارے امریکہ نے مسلط کیے ہوئے ہیں, میں جب تک زندہ ہوں ان کا چوروں کا مقابلہ کروں گا, اپنی قوم کو تیار کروں گا کہ قوم آج ادھر کھڑی ہے. اگر ان چوروں کی حکمرانی رہ گئی, اگر یہ ظلم اور ناانصافی کا نظام رہ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جس کی ہم امت ہے, جو اس دنیا کی تاریخ کے سب عظیم سے عظیم لیڈر ہے, انہوں نے ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کیا. سارے اللہ کے پیغمبروں نے ظالموں کا مقابلہ کیا. حضرت موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا, حضرت ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا, حضرت عیسیٰ نے رومن امپیریلزم کا مقابلہ کیا, اور جو یہودی ایلیٹ تھی اس کا مقابلہ کیا. سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے. جتنے اللہ کے پیغمبر آئے تھے سب انصاف کے لیے آئے تھے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرنا. تو آپ فیوچر لیڈرز ہو. لیڈر بنتا ہے جب وہ انصاف کے لیے سٹینڈ لیتا ہے. وہ لوگ جو ظلم کے سامنے سر جھکاتے ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. امریکہ کے اندر جب سول رائٹس موومنٹ شروع ہوئی, جو افریقن امریکنز کے اوپر جو وہ ظلم کرتے تھے, ان کو انصاف نہیں دیتے تھے, ان کے سامنے کون کھڑے ہوئے؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, امریکہ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نکلے. جو ویتنام وار ہوئی اس کے خلاف کون کھڑے ہوئے؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, کالجز کے اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے. ہمیشہ نوجوان ایک معاشرے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب برطانیہ نے عراق کے اندر جنگ میں شرکت کی
برطانیہ کو فائدہ تھا، جنگ تیل کے لیے تھی، لیکن 20 لاکھ لوگ برطانیہ میں نکلے اس جنگ کے خلاف، کیونکہ انہوں نے کہا یہ ناانصافی ہے، زندہ معاشرہ۔ آج اب سب پاکستان کے جو نوجوان جن کا فیوچر، ان کا فیوچر آج خطرے میں ہے، یہ چوروں کو اوپر بٹھا کے، آپ سب نے اس ظلم کے سامنے، اس ناانصافی کے سامنے، ان جرائم پیشہ لوگوں کے سامنے آپ نے سب اپنی آواز بلند کر لی، اور انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو شکست دیں گے اور قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے، اور وہ پاکستان جو یہاں سے علامہ اقبال، جو پچھلے 500 سال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ذہن، بڑا انٹلیکچوئل، ہم علامہ اقبال کا جو خواب تھا پاکستان کا، انشاءاللہ ہم سب مل کے وہ پورا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔